بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور میرے پیارے بچوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ جس رشتے سے بھی مجھے پہچانتے ہیں، آج میں آپ سے وہ باتیں کروں گی جس کے لیے میں خواہش کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو یہ باتیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ بہت اہم جو ہے موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اور وہ باتیں کریں گے جو کہ عام نہیں ہے، عام نہیں معلوم لوگوں کو، اور وہ ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، فاؤنڈر آف پاکستان، ہے نا۔ قائد اعظم کا تو بہت بڑا نام ہے، صدیوں میں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں اور قائد اعظم جس میں سے سر فہرست ہے۔ تو قائد اعظم کے بارے میں آج ہم وہ باتیں آپ کو بتائیں گے جو کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نہ بتائی جاتی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں، نہ سنی جاتی ہیں۔ ہمیں تو صرف قائد اعظم کے 14 نکات، قائد اعظم کی پرسنالٹی، انہوں نے کیا کیا، پاکستان کیسے بنایا، ان کی جد و جہد، ان کی کامیابی کے جتنے کارنامے ہیں ان سب کے اوپر تو کتابوں میں بھی ملتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، ٹی وی پہ جو شو ہوتے ہیں وہ بھی اسی پہ ہوتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم کا بچپن کیسا تھا، قائد اعظم کیسے تھے، ان کی عادتیں کیسی تھیں، تو وہ سب جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا۔ تو آج ہم آپ کو اس سے آگاہی دیں گے۔ قائد اعظم جو ہے وہ جناح پونجا بھائی کے پہلی اولاد تھے۔ شادی کے بعد جناح پونجا بھائی جو ہیں وہ اپنی بیگم کے ساتھ کراچی آ گئے۔ گاؤں میں رہتے تھے، پہلے تاجر تھے، لیکن انہوں نے بمبئی جانا جو ہے وہ مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہ بمبئی میں رش بہت تھا اور بہت زیادہ وہاں بزنس لوگ تھے، تو وہاں انہیں اتنا زیادہ چانس نظر نہیں آیا، لہٰذا وہ کراچی آ گئے۔ کراچی میں کھارا در میں جو بلڈنگ ہے وزیر مینشن، اس کی دوسری منزل انہوں نے کرائے پہ لے لی۔ اب کراچی میں رہتے ہوئے 1 سال جب انہیں ہو گیا تو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند دیا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ اور جب محمد علی جناح پیدا ہوئے تو جیسے وہ آخر وقت تک نحیف و نزار تھے، لیکن شخصیت تو ان کی بہت بھرکم تھی، آواز بھی ان کی بہت بھاری تھی۔ لیکن جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو ایک عام بچے کا جو وزن ہوتا ہے پیدا ہوتے وقت وہ 6 یا 7 پاؤنڈ کے درمیان میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو وہ تو بہت صحت کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہ قائد اعظم کا وزن اس سے بھی چند پاؤنڈ کم تھا، یعنی بہت ہی چھوٹے مننے پیارے سے نازک سے تھے۔ تو کیونکہ وہ پہلی اولاد تھی اس لیے ماں تو بس جی جان سے جو ہے فدا تھی۔ قائد اعظم کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے بچے کی جو ہے عقیقہ درگاہ پیر حسن پیر درگاہ پہ کروں گی، کیونکہ میرا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت بنے گا، تو میں اپنا بچے کا عقیقہ وہاں کروں گی۔ خیر وہ ان کے شوہر بھی تیار ہو گئے اور یہ دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو لے کے اور بادبانی کشتی میں سوار ہوئے اور چلے درگاہ کی طرف۔ لیکن راستے میں بہت طوفان آیا، سمندری طوفان ان کو ملا، جس میں ان کی جو کشتی تھی جو وہ ہچکولے کھانے لگی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں یا آئندہ آئیں گے تو ان کو آزمائشوں سے بھی اللہ تعالیٰ گزارتا ہے اور ان کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی تھے، اور ان دونوں میاں بیوی نے جو جناح پونجا کے والدین تھے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر ہم سیفلی وہاں پہنچ گئے، باحفاظت اگر ہم درگاہ پہنچ گئے، تو پھر ہم اپنے بچے کے لیے یہاں پہنچنے کے بعد ہم شکرانے کے طور پر ایک رات وہاں مزید گزاریں گے، اس درگاہ پہ گزاریں گے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ وہ جو ہے انہوں نے بڑے دھوم دھام سے، کیونکہ تاجر تھے، ان کا بزنس بہت اچھا تھا، تو انہوں نے بہت دھوم دھام سے اپنے بچے کا عقیقہ کیا اور پھر یہ واپس آئے۔ اب اس دن گزرتے گئے اور بچہ جو ہے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے یہ جب 6 برس کے ہو گئے تو ان کے والد نے سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے وہ حسن آفندی نے اس کو جو ہے بنیاد رکھی تھی اس اسکول کی، اس میں داخل کرایا۔ آپ کو بتاؤں مزے کی بات، بچے ضرور سن کے یہ بہت خوش ہوں گے۔ قائد اعظم جب چھوٹے تھے نا اور اسکول میں داخل کرایا
کہ انہیں پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، ان کو کھیل کود میں زیادہ دلچسپی تھی۔ یہ باہر چلے جاتے تھے، گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور اسکول سے بھی بہت زیادہ غیر حاضر رہتے تھے، اور حساب میں تو انہیں قطعی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ ان کے والد کیونکہ تاجر تھے تو اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا بچہ جو ہے وہ حساب میں طاق ہو جائے تاکہ بزنس میں وہ کام آئے۔ تو لیکن قائد اعظم کو بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ جب ان کی بڑی پھوپھی جو تھی وہ بامبے میں رہتی تھی، من بائی ان کا نام تھا، تو ان کو جب یہ خبر ملی کہ بھائی میرا بھتیجا ہوا ہے اور اس کو دلچسپی نہیں ہے، تو وہ بامبے سے جو یہاں کراچی آئیں اور کہنے لگی کہ میں اس بچے کو لے جاتی ہوں اور وہاں پہ میں بمبئی میں اس کو داخل کرا دوں گی، وہاں یہ بہت اچھا پڑھے گا۔ اب جناح صاحب کی جو والدہ تھیں، ان کو تو اپنا بچہ بہت عزیز تھا اور ان کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ اپنے بچے سے جدائی برداشت کریں، لیکن بچے کی بہتری کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پھوپھی کے ساتھ بھیج دیا۔ پھوپھی لے گئی، وہاں پہ انہوں نے ایک اسکول میں ان کو داخل کرا دیا۔ وہاں پہ 6 مہینے یہ قائد اعظم رہے، مگر وہ اسکول جو تھا وہ قائد اعظم کو بالکل پسند نہیں آیا۔ کیوں پسند نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں پہ ہر چیز رٹائی جاتی تھی۔ اسکولوں میں یہی ہوتا ہے نا، سبق رٹ کے آ جاؤ، ایک پیج دے دیا رٹ کے آ جاؤ، اگلے دن سن لیا، نظم سن لی، کہانی سن لی۔ تو وہ ان کے بولتے یہ تو بڑی شخصیت تھے، ان کو تو آگے بہت بڑا انسان بننا تھا، تو ان کو رٹنا پسند ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ کریٹو تھے، ان کے تو اپنے اندر بہت ٹیلنٹ تھا، تو یہ ان کا دل وہاں بالکل نہیں لگا، اور پھر وہ گھٹا ہوا ماحول تھا، ان کو بڑا ہی ناپسند آیا وہ۔ تو یہ 6 مہینے کے بعد ہی جو ہے واپس اپنے والدین کے پاس آ گئے، جس میں ان کی والدہ صاحبہ کی جو ہے خواہش اور دعاؤں کا بھی زیادہ اثر تھا کہ وہ اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ جی جو مدرسہ جو ہے سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے، وہاں ان کا نام کٹ چکا ہے، کیونکہ ایک تو غیر حاضر بہت رہتے تھے، پھر 6 مہینے کا بھی جو ہے وہ فرق آ گیا تھا، انہوں نے اسکول گئے نہیں تھے، تو ان کا نام وہاں سے کاٹ دیا گیا تھا۔ اب ان کے والد صاحب نے کیا کیا کہ کرسچن مشنری اسکول میں ان کو داخل کرا دیا کہ وہاں ان کی انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ یکسوئی سے پڑھ بھی لیں گے۔ وہاں یہ اچھا خاصا پڑھنے لگے، اور جو جناح پونیا صاحب جو تھے، یعنی قائد اعظم کے والد جو تھے، وہ بھی بہت قابل تھے، اور ان کا بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت اعلیٰ مقام تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا بہت کاروبار پھیلا ہوا تھا اور بہت ترقی کر رہے تھے، بے شمار چیزیں تھیں جو کہ وہ برآمد کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی فرم کھولی جس کا نام جناح کمپنی رکھا۔ اب وہاں پہ ایک برطانیہ کی بھی کمپنی تھی، ڈوگلس کیا تھا اس کا نام، ڈوگلس گرام کمپنی تھا، اور وہ بھی بہت بڑی کمپنی تھی، بہت مشہور کمپنی تھی برطانیہ کی۔ تو وہاں جو ان کے جو جنرل مینیجر تھے، لے ان کا نام تھا، لے کرافٹ، وہ بڑے ہی ہینڈسم تھے، بہت خوش لباس تھے، بہت خوش گفتار تھے اور بہت اسٹائلش تھے۔ تو وہ قائد اعظم کو ان کی شخصیت نے بہت متاثر کیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کا یہ سب، تو وہ قائد اعظم کو پسند کرتے تھے اور قائد اعظم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے کرافٹ صاحب نے یہ کہا کہ بھائی میری برطانیہ میں بھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری کمپنی میں اپرینٹس شپ کر لو۔ اب قائد اعظم جو تھے یہ تو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی کمپنی میں لاکھوں نوجوان چاہتے تھے کہ ہمیں موقع مل جائے اور ہم ان کی کمپنی میں اپرینٹس شپ کر لیں، لیکن کسی کو موقع نہیں ملتا تھا۔ لاکھوں میں کوئی ایک جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا تھا اور وہ لندن جاتا تھا ان کی فرم میں کام کرنے کے لیے، لیکن قائد اعظم تو خود کیونکہ لاکھوں میں یکتا تھے، تو انہوں نے کرافٹ صاحب نے خود سلیکٹ کیا اور کہا کہ تم چلو میرے ساتھ 2 سال کے لیے لندن، اور وہاں تم میرے فرم میں کام کرنا۔ اب جب ان کی اماں نے یہ سنا تو انہیں تو بڑی فکر لاحق ہوئی، لو بھائی مجھ سے تو 6 مہینے نہیں رہا جا رہا تھا، اور یہاں بات ہو رہی ہے 2 سال کی، اور 2 سال سے وہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں رہ جائے، وہ واپس ہی نہ آئے، اور پھر میں اپنے بچے کو کبھی دیکھ ہی نہ سکوں، کبھی مل ہی نہ سکوں۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی،
اور پھر ان کو ایک فکر اور بھی لاحق ہوئی کہ بھئی وہاں پہ تو آزاد ماحول ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گوری جو ہے وہ پسند آ جائے اور میرے بیٹے کو اور وہ اس سے شادی کر لے تو ہمارا تو خاندان ہی بکھر جائے گا، ہمارے خاندان کا نام ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو بالکل ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو پھر ان کے ذہن میں ترکیب یہ آئی، کیونکہ اس سے مفید بھی نہیں تھا کہ بیچنا بھی لازمی تھا، تو انہوں نے ایک ترکیب یہ سمجھ میں آئی کہ بھئی اس لڑکے کی شادی کرتی جائے، کیونکہ ینگ لڑکا تھا، یہ قائد اعظم، وہ 16 سال کے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم قائد اعظم سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری شرط یہ ہے کہ تم یہاں نکاح کر کے جاؤ گے۔ تو قائد اعظم کا واحد وہ یہ ایک فیصلہ ہے جو انہوں نے خود نہیں کیا اور اپنی والدہ صاحبہ کو اختیار دے دیا کہ وہ جس سے چاہے شادی کر دیں۔ تو ان کے گاؤں میں پنیلی میں ایک لڑکی تھی 14 سال کی، اور وہاں ان کا رشتہ طے ہوا۔ اور جناب جب پتہ ہے فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ جب شادی کے لیے ان کو لے کے گئے ہیں تو پھولوں میں سر سے پیر تک پھولوں کا لباس جو ہے وہ قائد اعظم نے پہنا ہوا تھا، اور وہاں جب گاؤں گئے ہیں تو وہ جو لڑکی جو 14 سال کی لڑکی تھی، امی بائی، تو امی بائی نام ہے، اچھا تو وہ 14 سال کی جو لڑکی تھی، وہ کیا تھا، وہ کیا نام ہے، زرق برق لباس میں، بہت قیمتی لباس میں اور بہت زیورات میں لدی پھندی، ہاتھوں میں مہندی اور جناب ان کے زیور پہنا ہوا، اور چہرے کے اوپر بے تحاشا جو ہے وہ عطر چھڑکا ہوا تاکہ وہ خوشبو میں دلہن جو ہے وہ مہکتی رہے۔ تو اس طرح سے ان کی شادی ہوئی۔ اب شادی ہوئی تو زمانے کا رواج وہاں کا، ان کے گاؤں کا یہ تھا کہ 1.5 مہینہ تو کم از کم جو ہے وہ لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں کے گھر رہیں۔ اب ان کی غیر موجودگی میں آپ کو پتہ ہے کہ بزنس جب تک خود دیکھو تو چلتا ہے، کسی اور کے سپرد کریں تو نہیں چلتا۔ اچھا وہ وہاں پہ 1.5 مہینہ تو کم از کم رہنا ہی تھا، اور لیکن ہوا یہ کہ جو جنا پونجا بھائی کی غیر موجودگی سے کاروبار جو تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، گرنا ہو گیا، ان کی بزنس جو تھا وہ گرنا شروع ہو گیا، کیونکہ پتہ ہے بزنس جب تک آپ کے ہاتھ میں خود رہے تو وہ پھیلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن جب آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو کما کر نہیں دیتا۔ تو یہی حال ان کے بزنس کا بھی ہوا۔ اب اس سے یہ اور بہت تیزی سے ان کا خراب ہونا شروع ہوا، تو یہ جناح صاحب جو تھے، جناح پونجا جو تھے، وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے قائد اعظم کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے، ہمیں تو جانا چاہیے، جلدی جانا چاہیے۔ تو وہ حالانکہ وہ اس کے روایت کے خلاف تھا جلدی جانا، تو انہوں نے دلہن کے والد سے کہا، تو دلہن کے والد نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اتنی جلدی چلے جائیں گے، ابھی تو شادی ہوئی ہے، چند دن تو ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو جناح کے والد تھے، جناح پونجا صاحب جو تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن قائد اعظم نے محسوس کر لیا کہ والد کا جانا، یعنی ان سب کا جانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت یہاں رہنے کے اور ان کی دعوتیں اڑانے کے۔ تو انہوں نے اپنے سسر سے جا کے انہوں نے جناح قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ اپنے والد سے پوچھا نہ والدہ سے پوچھا، کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹلی جا کے اپنے سسر سے کہا کہ بھائی دیکھیے اگر آپ کو ہمارے ساتھ اپنی بیٹی بھیجنی ہے تو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ورنہ ہم تو جا رہے ہیں، آپ جب چاہے اپنی بیٹی کو بھیج سکتے ہیں۔ تو والد جو تھے وہ تو مطلب یہ بھی بہت اس زمانے کے حساب سے، کیا ہر زمانے میں یہ بات بری ہے کہ جی دولہا چلا گیا اور دلہن چھوڑ گیا، ہے نا، یہ تو اچھا نہیں ہوتا، شگون اچھا نہیں ہوتا۔ تو دلہن کے والد نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں۔ تو انہوں نے دلہن جو ہے وہ بھی ساتھ کر دی، اور یہ پوری فیملی جو ہے واپس کراچی آ گئی۔ اب لندن جانا تھا، لندن چلے گئے یہ۔ جو جناح پونجا بھائی تھے انہوں نے 3 سال کے لیے جو خرچہ چاہیے تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو وہاں رہائش کے لیے اور وہاں پڑھنے کے لیے، وہاں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے وہ اتنی رقم جو تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ حالانکہ ان کا اپنا کاروبار آہستہ آہستہ ٹھپ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے بچے کا مستقبل جو ہے وہ زیادہ عزیز تھا، تو انہوں نے اپنی اچھی خاصی رقم جو تھی وہ 3 سال کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ قائد اعظم چلے گئے لندن، وہاں پہ یہ پڑھتے رہے، اور وہاں پہ جو ان کی مصروفیات تھی، جو اس میں کتابیں پڑھنا بہت شوق تھا، شاعری پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور جناب
थिएटर देखने का बहुत शौक़ था। तो ये जाते थे और शेक्सपियर के ड्रामे जो है वो देखा करते थे और बहुत इनको अच्छा लगता था। और थिएटर कंपनी में भी ये शेक्सपियर के जो ड्रामे होते थे उसके जो डायलॉग्स होते थे और वो ड्रामे का जो हिस्सा होता था वो ये अदा करते थे। तो इनकी इंग्लिश और इनका जो तलफ़ुज़ था वो इतना बेहतरीन था कि थिएटर कंपनी वालों ने इनसे कहा कि भाई आप हमारे यहाँ मुलाज़मत कर लें, या आप इतना अच्छा बोलते हैं स्टेज के ऊपर हर जगह जाके। और ये ख़ुद बड़े खुश हुए। तो इन्होंने अपने वालिद साहब को लिखा कि भाई मुझे तो, अब अपने अब्बा को लिखा कि यहाँ तो मैं वकील से बेहतर तो मुझे यहाँ पे चांस मिल रहा है, और मैं यहाँ पे रोमियो का किरदार भी इनको बहुत पसंद था। ये कहते थे मैं रोमियो का किरदार भी करूँगा और मैं यहाँ पे अब ये करना चाहता हूँ अपना, मैं वकील का जो है पेशा अख्तियार करना नहीं चाहता बल्कि मैं थिएटर में काम करना चाहता हूँ। इनके वालिद ने कहा कि भाई तुम ख़ानदान का नाम डुबोगे, तुम्हें वकालत के लिए भेजा है, तुम्हें तरक्की करने भेजा है, या तुम्हें ये थिएटर में काम करने के लिए भेजा है। वो नाराज़ हुए। तो फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत ही फर्माबरदार बेटे थे। उन्होंने अपने हर किरदार में अपने आप को मनवाया है और उन्होंने अपने वालिद साहब की बात को तरजीह दी। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने थिएटर में काम करने से माजरत कर ली, जबकि इनको बहुत अच्छे मुआवजे पर रखा जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन जो थिएटर में ये अपने डायलॉग्स की अदायगी करते थे वो उसके ऊपर इतना हावी हो चुका था इनके ऊपर कि जब ये कोर्ट में अपने मुकदमे करते थे तो वहाँ भी इनका अंदाज़ जो था वो वही होता था जैसे शेक्सपियर के ड्रामों में ये अदा किया करते थे, डायलॉग्स करते थे। और उनको पता है, आपको दुनिया के माने हुए माहिर जो है बैरिस्टर थे। बहरहाल अब ये वहाँ से हम आपको बहुत मुख्तसर और बहुत ही चुनिंदा सी बातें बता रहे हैं। कहानी तो कायद-ए-आज़म की तारीख़ तो बहुत बड़ी है। फिर ये आते हैं बम्बई। बम्बई में एक पारसी थे दिनशा, वो भी ताजिर थे। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दिनशा की आपस में बहुत दोस्ती थी, बहुत आना जाना था। वो भी बहुत काबिल थे और बहुत रोशन दिमाग थे, बहुत अच्छे थे। तो इनकी दोस्ती बहुत थी। मगर दिनशा की एक साहबजादी थी, रत्ती बाई। वो लोग पारसी थे, रत्ती भी पारसी थी। लेकिन उनको कायद-ए-आज़म उनके दिल में बस गए और कायद-ए-आज़म को वो पसंद आ गई, क्योंकि वो बेहद हसीन थी। और इतनी हसीन थी कि उन्हें बम्बई का गुलाब कहा जाता था। तो लेकिन कायद-ए-आज़म उस वक्त जो थे 40 साल के थे और वो लड़की जो रत्ती बाई थी वो 16 साल की थी। तो इसमें इतना एज डिफरेंस था कि जब इन्होंने, लड़की ने ही प्रपोज़ किया कायद-ए-आज़म को। कायद-ए-आज़म ने उनसे शादी के लिए नहीं कहा था, लेकिन मोहब्बत बहुत हो गई थी, बहुत चाहत थी, लेकिन एक वक़ार के साथ थी, एक मतानत के साथ थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था, कोई अफेयर्स या डेटिंग या फ्लर्टिंग नहीं थी। तो उन्होंने, लड़की ने खुद प्रपोज नहीं किया। तो फिर इन्होंने कायद-ए-आज़म ने उनके वालिद साहब से, दिनशा साहब से अपने ख्वाहिश का इजहार किया। तो और रत्ती बाई ने भी अपने वालिद से इजहार किया। तो दिनशा साहब बहुत नाराज़ हुए और सख्ती से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि मज़हब का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो खैर इन्होंने फिर रिटेलिएट नहीं किया, ना कायद-ए-आज़म ने ना रत्ती बाई ने। मोहब्बत अपनी जगह रही। लेकिन ये इन लोगों ने 2 साल इंतज़ार किया। जब रत्ती बाई 18 साल की हो गई और बालिग हो गई और उनको इजाज़त थी कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकें, तो फिर उन्होंने जाके पहले मस्जिद में कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई। कायद-ए-आज़म उनको लेकर गए, मुसलमान किया और शादी कर ली। अब शादी कर ली तो दिनशा साहब ने बिल्कुल क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया और वो जो पारसी जो कम्युनिटी थी उन्होंने इनसे बिल्कुल नाता तोड़ लिया। रत्ती बाई बेहद हसीन थी, मगर क्योंकि कायद-ए-आज़म उस वक्त 42 साल के थे और वो 18 साल की थी, तो उम्रों में बहुत फ़र्क था। मगर कायद-ए-आज़म के सामने एक मिशन था कि मुझे जो है सियासत में बहुत आगे काम करना है, वकालत में आगे बहुत काम करना है। और जो वो रत्ती बाई थी उनको तो ये था कि भाई मोहब्बत की है, इश्क किया है, तो ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया जाए। अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, हीरे जवाहरात लगाना, खूब घूमना फिरना, फैशन करना, उनका ये था कि हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। तो ये कायद-ए-आज़म को बिल्कुल गुड़िया की तरह लगती थी और कहते थे कि तुम बिल्कुल डॉल हो। लेकिन कायद-ए-आज़म के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उनकी नाज़बरदारियाँ उठाते और उनकी तरह उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते जैसे कि वो
चाहती थी। ये अपने कामों में रहे और वो उनका दिल जो है वो उदास होता रहा कि लो भाई शादी की, मोहब्बत की, और शौहर साहब को फुर्सत ही नहीं है। खैर, इनकी बेटी पैदा हुई 1 साल के बाद, शादी के बाद। दीना दीना जो है वो पैदा हुई। अब बच्ची तो ज़ाहिर है, माँ इतनी खूबसूरत थी तो बच्ची भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन यही था कि जो लती भाई थी वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई, बीमार हो गई, उनके सीने में तकलीफ़ हो गई, बहुत काफ़ी बीमार होती रही, डिप्रेशन में थे। वो अपनी बेटी के साथ फ्रांस चली गई। हुआ ये कि जो दीना थी, कायद आज़म की जो बेटी है, 9 साल की उम्र तक उनका नाम ही रखा नहीं गया। वो गवर्नेंस के हवाले रहीं, हर चीज़, हर सहूलत, हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन वो बच्ची इग्नोर इस तरह से हो रही थी कि उसका नाम तक नहीं रखा गया था। 9 साल की उम्र में उनका नाम रखा गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत बीमार रहने के बाद ख़त व किताबत चलती रही। वो उनके ख़त खतूत भी मौजूद हैं जिसमें मोहब्बत का और शिकवे का बहुत दर्दमंदाना अंदाज में उन्होंने लिखा है। बहुत दिल को जाके छूता है उनका वो ख़त जो है। तो वो लिखती रही उनको कि तुमने मुझे तवज्जो नहीं दी, मेरा ख्याल नहीं किया। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास वक्त ही नहीं था, वो बेचारे क्या करते। हालांकि आपस की बात ये है कि भाई फैमिली सबसे पहले है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप फैमिली के लिए तो काम कर रहे हैं। अगर आपने फैमिली को वक्त नहीं दिया तो फिर आपने, ठीक है, उनका एक मिशन बहुत बड़ा था कि उनके सामने कोई एक फ़र्द नहीं था बल्कि एक कौम थी, उसके लिए उन्हें करना था। तो यहाँ पे हम कायद आज़म की ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम इसीलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी हस्ती मिटा दी इस सिलसिले में। बहरहाल, जब बहुत बीमार रहने के बाद जो है कायद आज़म की जो बीवी थी उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल की खबर कायद आज़म को मिली तो वो वहाँ से मौजूद नहीं थे उस वक्त उनके पास। वो वहाँ पहुँचे और पहुँच के जब उनको लहद में उतार दिया गया और जब मट्टी डालने का वक्त आया तो कायद आज़म सब, क्योंकि उनके सबसे करीबी रिश्तेदार यानी शौहर थे, तो सबसे पहले मट्टी जो है वो कायद आज़म ने उनके ऊपर, कब्र के ऊपर डाली। और उसके बाद फिर वो फूट फूट कर रोए हैं, यानी बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोए हैं। उनको अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, बेतहाशा मोहब्बत थी, मगर वो ना बेचारे इजहार कर सके और ना उसको क्या नाम है वो उनकी ख्वाहिश जो है, उनके साथ रहने की ख्वाहिश पूरी कर सके। तो फिर उसके बाद वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। और कायद आज़म जब लंदन गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी वालदा और उनकी पहली बीवी वो भी इंतकाल कर चुकी थी। तो अब ये कायद आज़म की ज़िंदगी आगे तो कामयाबी की तरफ ही चलती चली जा रही है और वो कायद आज़म बन गए और हमें पाकिस्तान जैसी नेमत, हमें एक मुल्क दिला दिया जो कि इस्लामी ममलिकत कहलाया। और अभी तक इस नज़रिए के ऊपर बना हुआ ये पहला ही मुल्क है। और इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। ये बहुत थोड़ी सी बातें हैं जिसके ऊपर के हमने आपको कायद आज़म के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इसकी बात, और हम इसके ऊपर बाद में भी कभी बात कर सकते हैं। ये तो बहुत ही मुख्तसर था। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, आबाद रहिए।